یا محسن اعظم ہم تیرا دم بھرتے ہی رہیں گے اور ماتم تیرا اللہ کی قسم کرتے ہی رہیں گے اور تو لاکھ چھپے پردے میں ہے شکل یزید پوری طرح یا محسن اعظم ہم تیرا دم بھرتے ہی رہیں گے اور ماتم تیرا اللہ کی قسم کرتے ہی رہیں گے تو لاکھ چھپے پردے میں اے روح یزید لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے ہی رہیں گے کہ لعنت ہے اس شکی پر جس نے محرم عید کی لعنت ہے اس شکی پر جس نے محرم عید کی شکوہ کیا امام کا تو بیت یزید کی نام اللہ کے کام کا نہ محمد کے کام کا نام اللہ کے کام کا نہ محمد کے کام کا علی سے جو بھی لڑتا ہے وہ نطفہ حرام کا ہمارے آنسو نشان ماتم نجات کی سب دلیل ہوں گے ہمارے آنسو نشان ماتم نجات کی سب دلیل ہوں گے لگا رہے ہیں جو ہم پہ فتوے بروز محشر دلیل ہوں گے اور میرے سوالوں کی فکر نہ کر تو اپنی بخشش کا سوچ ملا میرے سوالوں کی فکر نہ کر تو اپنی بخشش کا سوچ ملا ہماری بخشش کے واسطے تو حسین جیسے وکیل ہوں گے بابا کے بلند سر آواز ازاداروں نے مزید کربلا اس تاریخی چوک میں سبل اسے کے علامہ صاحب کو دام پر خطاب دوں ایک جملہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم ان گلیوں میں بازاروں میں حسینیت زندہ باد یزیدیت میں فتنہ باد کا نعرہ لگا کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم حسین حسین کرتے ہیں ذکر حسین کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ ذکر صرف ذکر حسین کا نہیں بلکہ یہ ذکر رسول ہے حسین کا ذکر صرف ذکر حسین نہیں بلکہ ذکر رسول ہے کیونکہ معصوم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ایک طرف مسلمان عالم یہ یاد رکھے کہ ہمارا یہ احتجاج کسی مسلمان کے خلاف نہیں بلکہ ہمارا احتجاج صرف اور صرف یزیدیت کے خلاف ہے تو اس لیے کہ ہم ان گلیوں میں بازاروں میں آ کے ماتم کرتے ہیں کبھی غور کرنا مسلمانوں کہ ہم جو ماتم کرتے ہیں ماتم کیسے ہوتا ہے اس ماتم میں ہاتھ بھی ہمارا پوری وجہ کی سے پہلے جب ہم ماتم کرتے ہیں تو ہاتھ بھی ہمارا سینہ بھی ہمارا زنجیر بھی ہمارا خون بھی ہمارا تکلیف یزید کو دو ہاتھ بھی ہمارا سینہ بھی ہمارا زنجیر بھی ہمارا خون بھی ہمارا لیکن ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے اگر ہاتھ ہمارا ہوتا سینہ کسی کا ہوتا تو پھر تو سمجھ آتی کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن نہیں مسلمان غور کر کہ ہاتھ بھی ہمارا سینہ بھی ہمارا زنجیر بھی ہمارا خون بھی ہمارا لیکن تکلیف کیوں ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ جب یا حسین کہہ کے ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں تکلیف یزیدی نمائندے کو ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس لیے پتا چلتا ہے کہ حسین کون ہے یزید کون ہے یہ دو طاقتیں یہ نہ خیال کیا کرے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ کربلا کے میدان میں حق و باطل کی جنگ تھی کربلا میں
حق و باطل کی جنگ تھی. آج یہ کہہ دینا کہ ہم کسی کو کیوں کہے, ہم تو سب کو مانتے ہیں. اور مسلمانوں, اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ نے حق اور باطل کو ظاہر کیا. اللہ نے ہم کیا کرتے ہیں ان مجلسوں میں, ان جلوسوں میں حق کا پرچار کرتے ہیں, یزید پر لعنت بولتے ہیں. کون یزید؟ ایک طرف حسین, ایک طرف یزید. جو ان کا شجرہ کو دیکھے, کون حسین؟ جس کے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے. پوری طرح کون حسین؟ جس کے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور کون یزید؟ جس کے باپ کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے. یہ دو نسلیں ہیں, دو شجرے ہیں. ایک شجرہ طیبہ ہے, ایک شجرہ خبیثہ ہے. کون حسین؟ کون حسین جس کی ماں کا نام سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا ہے. اور کون یزید؟ کون یزید جس کی ماں کا نام معصوم تھا, جو اس وقت کی بہت بڑی ڈانسر تھی. کون حسین؟ کون حسین؟ کون حسین کہ جس کے دادے کا نام ابو طالب ہے, جس کے دادے کا نام ابو طالب ہے. اور کون یزید جس کے دادے کا نام ابو سفیان ہے. مسلمانوں, کون حسین جس کی دادی کا نام فاطمہ بنت اسد ہے, جس کی دادی کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. اور کون یزید؟ پوری طرح ہی بندہ, کون یزید جس کی دادی کا نام ہندا ہے. آپ پوچھو ہندا کون ہے؟ ہندا وہ ہے, ہندا وہ ہے کہ جس نے رسول کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا. اب یہ دو نسلیں ہیں, دو شخصیتیں ہیں. اگر سب برابر ہے تو اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے. حضرت آدم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے. آدم ہے اللہ کا نبی. بیٹے دو, ایک کا نام حابیل, ایک کا نام قابیل. ہے نبی کے بیٹے. اب توجہ سے جملہ سنو, ہے کون؟ اللہ کے نبی کے بیٹے. حابیل بھی اللہ کے نبی کا بیٹا, قابیل بھی اللہ کے نبی کا بیٹا. مسلمانوں غور کرو, یہ دونوں بیٹے رہے کہاں؟ نبی کے گھر. دونوں بیٹے رہے کہاں؟ نبی کے گھر. کھایا کہاں سے؟ نبی کے گھر سے. سوتے کہاں رہے؟ نبی کے ساتھ. پڑھتے کہاں رہے؟ نبی کے ساتھ. کھاتے کہاں رہے؟ نبی کے ساتھ. ہے بھی نبی کے بیٹے. لیکن جب فیصلہ ہوا تو ایک علیہ السلام بنا, ایک لعنت اللہ بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی, حابیل اور قابیل کی, ہے اللہ کے نبی کے بیٹے. اور مسلمانوں, اگر دو شہزادوں کی جنگ ہے تو ہے کسی مسلمان میں ضرورت جو یہ کہے کہ نبی کے پاس رہتے ہیں, نبی کا گھیٹ کھاتے ہیں, یہ دونوں برابر ہیں. تو جب نبی کے دو بیٹے, ایک علیہ السلام بنا, ایک لعنت اللہ بنا, تو پھر مانو ظالم جو ہوتا ہے وہ لعنت اللہ ہوتا ہے, مظلوم علیہ السلام ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام ہے, دشمن لعنت اللہ ہے. یہ دو کردار ہے, دو کردار ہے. ایک حق والا رستہ ہے, ایک باطل والا رستہ ہے. ایک آدم کا رستہ ہے, ایک ابلیس کا رستہ ہے. ایک ابراہیم کا رستہ ہے, ایک نمرود کا رستہ ہے, ایک موسیٰ کا رستہ ہے, ایک فرعون کا رستہ ہے.